اللهم صل على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذكروا الله ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کثرت سے یاد کرنا اس کا مطلب ہے ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے اتنا متعلق ہو جائے کہ کسی وقت ہمیں اللہ نہ بھولے۔ جو آدمی 24 گھنٹے اس طرح رہتا ہے کہ ہمہ وقت اس کو اللہ کا دھیان رہتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس فرمایا راقب اللہ، اے عبداللہ اللہ کا مراقبہ کیا کر۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے دھیان کرنا، کسی چیز کا دھیان کرنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آپ نے کیمرے لگے ہوتے ہیں، آپ اگر سعودیہ جائیں تو لکھا ہے مراقب بالکیمرات، کہ کیمروں کے ذریعے آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ مراقب بالکیمرات، تو مراقبے کا معنی یہ ہوا دھیان کرنا۔ راقب اللہ، اللہ کا دھیان کر۔ جب انسان اللہ کا دھیان کرے گا، انسان جب بھی کسی چیز کا دھیان کرتا ہے تو پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو اس کے خلاف ہو، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو۔ یہ ہے مراقبہ۔ مراقبے کی عام ترتیب تو بھائی گردن جھکا کر بعض چیزوں کا تصور کرتے ہیں، لیکن اصل مراقبے کا معنی یہ ہے۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ، کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے یار، یہاں سے دیکھو اس کو، کچھ دوسرا دیکھ لو اگر وہ ہے تو وہ لگا دو۔ اور سب پہلے چیک کر لیا کرو نا مغرب کے بعد، آپ جائے ابھی ہو مراقبہ نہیں ہے آپ کا، مراقبہ کرو اس کا۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، پاس انفاس، پاس انفاس ذکر کی ایک قسم ہے، سانس سے ذکر لینا کرنا، کہتے ہیں پاس انفاس۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی اصل یہ ہے کہ ہمارا کوئی سانس بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ یہ ہے اصل پاس انفاس۔ اب سانس جو آ رہا ہے جا رہا ہے خدا کی اطاعت میں آنا جانا چاہیے، نہ فرمانی میں نہیں آنا چاہیے۔ جو یہ کرتا ہے وہ پاس انفاس کر رہا ہے، چاہے ذکر نہیں کر رہا لیکن وہ اللہ کو ہم وقت یاد کر۔ تو یہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ ہر وقت انسان ذکر کرتا رہا۔ آج اتنی صحتیں نہیں ہیں کہ 24 گھنٹے آپ ذکر کریں گے تو آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، صحت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ تو بزرگ جو متعین کریں وہ کرو، لیکن 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھو۔ جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، سب سے اہم بات یہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول نصیحت فرمائی اتق المحارم، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا، تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس لیے کہ نماز ہر وقت نہیں پڑھی جاتی۔ کتنے اوقات ہیں جس میں ہم 5 اوقات مکروہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہم۔ روزہ پورے سال نہیں رکھ سکتے، 5 ایام ایسے جن میں روزہ حرام ہے۔ حج سال میں صرف 5 دن کے لیے ہوتا ہے، باری وقت میں حج نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی سال میں ایک بار دینی ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، لیکن نفس اور شیطان 24 گھنٹے ہمیں گناہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ نفس اور شیطان 24 گھنٹے، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ خلوت دیکھتے ہیں، نہ جلوت دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اس حرام سے بچیں گے، اس کے حملے سے بچیں گے ہمہ وقت، تو ہر عبادت ہر وقت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو عبادت ہے تقوی کی، یہ 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اس کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تکن عابد الناس، تو راقب اللہ، اللہ کا مراقبہ دھیان کیا کر۔
تو فرمایا ملا گیا کیا؟ تجد تجاہت، اللہ کی ذات کو سامنے پائے گا۔ انعام یہ اس مراقبے کا فائدہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ پورا اللہ کرم فرمائی، اور اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے 24 گھنٹے، لیکن آپ کا کام ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بس اسی پر نتیجہ ہے۔ آپ اگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، حدیث شریف آتی ہے بخاری کی، اللہ کو یاد کرتا ہے اکیلے میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں، مجمع میں یاد کرتا ہے میں مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یہ دھیان کرتا ہے تئی تجاہت، وہ اللہ بھی اس پر متوجہ ہے، ہم نے جو کیا ادھر سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، انا عند العبد ظنی بھی، جو وہ گمان کرے گا میں ویسا اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ وہ خیر کا گمان مجھ سے کرے گا، اس کے لیے خیر لاؤں گا، شر کا گمان کرے گا تو شر لاؤں گا۔ دیکھو اس کی ہمیں دے دیا کہ آپ کا کیا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ، وہی اللہ کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، بس سیدھی سادھی بات۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ينفق علیہ، تو آپ پر بھی خرچ کیا جائے گا، صاف بات آ گئی، اللہ آپ کو دیں گے پھر۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یاد بھی کرے، ذکر کے لیے کچھ اجتماعی اور انفرادی ذکر کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے جہاں اہتمام سے تھوڑا ذکر کرے، لیکن 24 گھنٹے مولا کو یاد رکھے کہ میرا مولا جب بھی کوئی بات سامنے آئے تو فوراً سوچے بھی ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہتی ہے، یہ تو نفس یہ کہہ رہا ہے، شیطان یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ یہ کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کے کہنے پر جو لوگ کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ مرنے کے بعد ان لوگوں کی قبروں پر کتنے جا کر کھڑے ہیں جو کہتے تھے، جن کے کہنے پر زندگیاں لوگوں نے گزاری، لیکن مولا زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک تو ذکر، تلاوت، نفل عبادات کے اہتمام کریں، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض تو فرض ہے، وہ نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کو کھینچنے کے لیے، فضل کھینچنے کے لیے نفل عبادات جس میں ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نفل نماز کا، نفل صدقات، یہ سب چیز شامل ہے کہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہیں۔ باقی فرض، واجب، سنت مؤکدہ وہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، نہیں کرے گا تو پکڑ ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی۔ نمبر 2، گناہ سے بچے، ہر وقت دھیان رکھے یار مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرا مولا ناراض ہو۔ اور تیسرا، سنت دعاؤں کا اہتمام کرے، کیونکہ جس عمل کے شروع آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ پورا عمل اللہ تعالیٰ ذکر میں شمار فرماتے ہیں۔ آپ سوئے دعا پر، اٹھے دعا پر، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن گیا۔ آپ بیت الخلاء گئے دعا پر، نکلے دعا پر، تو بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی ذکر میں شمار ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے ہر کام، ہر بدلتی حالت کے شروع میں، شاہ اللہ نے ایک فارمولہ بتایا، ہر بدلتی حالت پر رسول اللہ نے ایک دعا تلقین کی ہے، اور جب وہ حالت ختم ہو جاتی تب دعا تلقین، تمام دیکھ لیں بدلتی حالت پر۔ کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایک حالت بدل، ہم ایسے بیٹھے اب ہم کھانا شروع کر دیں، حالت بدل گئی تو دعا آ گئی، جب کھانا ختم کر لیا تو دعا آ گئی۔ گھر سے نکلے ہیں، اب گھر میں ہیں، اب حالت بدل رہی، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دعا آ گئی، بسم اللہ توکلت اللہ پڑھو۔ اب گھر واپس آ رہے ہیں تو دعا یا السلام علیکم کہو، یا اہل الدیار، گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کرو، اور قل اللہ ایک دفعہ پڑھ لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے پہاڑ جیسا قرضہ بھی ہوگا تو اتر جائے گا۔ اس مسنون عمل ہے، لوگ بڑی لمبی لمبی تسبیح کرتے ہیں، سنت تو چھوٹا سا عمل ہے، وہ کر لے تو دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ سنتیں چابی ہے خزانوں کی، خزانوں کی چابی ہیں، لیکن ہمارا اہتمام نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ سو رہے ہیں یا حالت بدل رہی ہے دعا پڑھ لی، سو کر اٹھے حالت بدلی، دعا ہے، اب دعا پڑھ، اٹھ کر پھر دعا پڑھ۔
تو پیغمبر السلام نے ہر بدلتی حال پر یہ کیوں تلقین فرمایا؟ بہت بڑا احسان ہے رسول سے، بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ ہمارے سارے اوقات کو ذکر بنا دیا، سارے اوقات کو، ہاں؟ جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، ہر چیز اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈال دی کہ بس میرے رسول اللہ کے طریقے پر چلو، بس جو بتایا ہے فتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت سے کیسے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دو، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس سادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں
مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس دادا میں آخر بدے زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تسمیہ استعزار لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ کو جل جلالہ کہے، یہ تصور کرے ایک زبان منہ میں رکھ دل میں، وہ ہمارے ایک وقت اللہ نکل رہا ہے، اور اس خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشہور ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان، آہراج الاسمان دم نبود، راز راغ رے خدا محرم نبود، اللہ اللہ اینچے شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، شیر و شکر می شود جانم تمام، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفق بنا كما انت فانك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم واقعة كواقعة الولید اللهم واقعة كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا وحبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما ہم لوٹیانا چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نر فرما اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما ہم وقت آپ کی ذات کا دھیان ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہم وقت آپ کو یاد رکھنے کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری دوریوں کے حضوریوں سے تبدیل فرما ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما اپنی ولایت اور دوستی ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے ولیوں میں شامل فرما اپنے دوستوں میں شامل فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما غیر مسلموں سے یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اور شر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما ہماری اولاد کو محفوظ فرما رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ریبن کا اجتماع ہو رہا ہے یا اللہ اس مرحلے کے اگلے مرحلے کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما یہ خیر ظاہر فرما جتنے احباب جا رہے ہیں ان کا آنا جانا قبول فرما اور عافیت والا فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے مولی فضل الرحمان کی شادی بھی ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ شادی کے تمہارے تمام معاملات کو مکمل فرما مہمانوں کے آنے جانے کو عافیت کے ساتھ فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب متعلقین متعلقات یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما
بھائی عمران یا اللہ فوت ہو گئے تھے، ہمارے مرید تھے یا اللہ، بہت اچھے آدمی تھے یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما، چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ ان یتیم بچوں کی اور بیوہ کی دستگیری فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی صحت اور عافیت تندرستی نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو دین کے کام میں ہمارے اولاد کو قبول فرما، میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا اور سلامت رہے یا اللہ، ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما یا اللہ، جو بھی آپ نے ہمیں وسائل جس میں خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، حرمین شریفین کے سفر کو قبول فرما، اس سفر میں جتنی دعائیں اپنے اور اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور احباب کے لیے کی، اپنے اور غیروں کے لیے کی، سب کو قبول فرما، ان کا ظہور فرما یا اللہ، ایسی توفیقات بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، یا اللہ، جن بچوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتوں کے گھر میں امن سکون عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والی کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما، بردار فرما، اور دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسأل من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پانی رکھو، پانی رکھو۔ اللہ